بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روحانی نکاح کے حوالے سے ایک اور ویڈیو مجھ سے ایک سوال پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیں کہ اگر کسی کا روحانی نکاح ہو جاتا ہے تو پھر کیا وہ فزیکل نکاح مطلب دوسرا نکاح کر سکتے ہیں یا نہیں؟ سوال بڑا سادہ ہے۔ سوال یہ پوچھنا چاہ رہی ہے ہماری بہن کہ اگر کسی مرشد کے ساتھ بیعت ہو جائے اور اس نے آپ کے ساتھ روحانی نکاح کر لیا، اب آپ اصل شادی کرنا چاہتی ہیں کسی اور مرد کے ساتھ، تو کیا نکاح پہ نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں؟ غالباً یہی سوال ہے آپ کا۔ تو اس کا جواب میں بالکل ایک اسٹیٹمنٹ میں دے دوں گا اور اس کے بعد ہم اس کی وضاحت میں جائیں گے۔ اس کا جواب ہے بالکل آپ شادی نکاح کر سکتی ہیں، کیونکہ آپ کا پچھلا نکاح تھا ہی نہیں شریعت کے مطابق، تو بالکل آپ کر سکتی ہیں۔ اب شریعت کے مطابق یہ روحانی نکاح ہے ہی نہیں، اس کا کوئی شرعی وجود ہی نہیں، یہ بس ان کچھ شاطر لوگوں نے اپنی لذت کی خاطر بنایا ہوا ہے ایک پروگرام کہ ہم بچیوں کی عزت پہ ہاتھ ڈالیں ایک ایسے راستے کے ذریعے کہ اس کو لبادہ اوڑھے شریعت کا، یا کوئی اسلام کا لبادہ اوڑھے کوئی غلیظ کام کرنے کے لیے یہ روحانی نکاح کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ روحانی نکاح کی کوئی شرعی قرآن کے حساب سے آپ دیکھ لیں، پورا قرآن خالی ہے اس سے۔ احادیث دیکھ لیں، کہیں پہ بھی آپ کو اس قسم کی جو بیہودہ باتیں نہیں ملیں گی۔ اسلام دین فطرت ہے۔ اسلام انسان کو ایک آزادی تو دیتا ہے، عورت کو آزادی بھی دے رہا ہے اور اس کے ساتھ سیکیورٹی بھی دے رہا ہے، عزت بھی دے رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی کو بھی اگر کوئی لڑکی کوئی ایسی عورت پسند آ جائے تو پھر وہ ایک ایسے معاملات لبادہ اوڑھ کے اپنی خواہشیں پوری کریں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بہن، اگر آپ کو کسی کے ساتھ شادی کرنی ہے تو آپ یہ بھول جائیں کہ آپ کو کسی نے بیوقوف بنا کے آپ کے ساتھ کوئی روحانی نکاح کیا۔ ہم نے ایسے بہت سارے کیسز دیکھے ہیں جس میں یہ جو حیوان قسم کے پیر و مرشد بنے ہوئے ہیں، پھر یہ روحانی نکاح کرتے ہیں۔ پہلے تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس سے کچھ نہیں ہوگا، اس سے آپ کو فیض ملے گا، میں آپ کو ٹچ بھی نہیں کروں گا۔ عورتوں کو یہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو ٹچ بھی نہیں کروں گا، لیکن جب یہ نکاح ایسے ان کو عورتوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ کوئی فزیکل ریلیشن نہیں بنائیں گے، لیکن آپ کو ہم اپنی فیض دیتے رہیں گے، آپ کہیں پہ بھی ہو، دور ہوں گے، آپ کو فیض ملتا رہے گا۔ پھر ان کے پاس کچھ ایسے جادوئی طریقے ہیں، کچھ ایسے وظائف ہیں، پھر دور بیٹھ کے وہ اس طرح وہ چلہ کشی کرتے ہیں کہ ان کو وہاں پہ کہیں ایک دور جگہ پہ بھی ان عورتوں کو عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ بندہ ان کے ساتھ چل رہا ہے۔ ایسا یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ میں نے اس پہ بہت کیس اسٹڈی کی ہے اور بہت ساری عورتوں نے مجھے یہ چیزیں بتائی ہیں کہ ہمارے ساتھ ہم ایسی پھنس گئی ہیں کہ کہیں پہ دور بھی ہیں، پھر بھی انہوں نے ہمیں اس طریقے سے پھنسایا ہوا ہے کہ ہم وہاں کہیں دور بھی ہیں، پھر بھی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم ان کے پاس ہیں، وہ ہمارے پاس ہیں۔ پھر خوابوں میں بھی ان کے ذہنوں پہ اتنا وہ سوار ہو جاتے ہیں کہ خوابوں میں ان سے ہم برستی کر لیتے ہیں، ان سے سیکس کر لیتے ہیں خوابوں میں، خیالوں میں۔ پھر وہ عورتیں سمجھ جاتی ہے، پھر وہ اپنا گلٹ لے کے جب ان کو بتا دیتی ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوا، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ اللہ کی مرضی ہے، یہ ہم نہیں چاہ رہے، یہ اللہ خود ایسا چاہ رہا ہے۔ پھر وہ فزیکل بھی
ہو جاتے ہیں، پھر وہ مجبور ہو کے عورتیں پھر ان کے ساتھ فزیکل بھی ہو جاتی ہیں۔ تو میرا یہ کہنے کا مقصد ہے، یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے۔ اس سے پہلے بھی میں نے 2-4 ویڈیوز بنائی ہیں روحانی نکاح پہ کہ ایسا کچھ نہیں۔ اگر کوئی بھی آپ کو، میں نے پہلے بھی یہ لفظ کہا تھا، ابھی بھی اس کو دہرا رہا ہوں کہ کوئی بھی پیر مرشد جو آپ کا ہے، اگر آپ کو وہ کہتا ہے کہ ہمارے ساتھ روحانی نکاح کرو، تو اپنی جُتی میں ہاتھ ڈالو اور اس کے منہ پہ مارو، کیونکہ اس میں پھر حیوانیت اتر آئی ہے، یہ سمجھ لیجئے۔ اگر کوئی بھی آپ کو یہ کہتا ہے، اگر آپ کا روحانی نکاح کیا ہوا ہے، اگر کسی کے ساتھ پہلے سے ہی، آپ مجھ سے بات کرنے سے پہلے یا یہ ویڈیو سننے سے پہلے آپ کا اگر کسی کے ساتھ ایسا کنیکشن جڑ گیا ہے، تو توبہ کیجئے، جتنا جلدی ہو سکے وہ آپ وہاں سے ڈسکنیکٹ ہو جائیں، ان سے رابطہ ختم کر دیں، کیونکہ یہ ساری چیزیں، روحانی نکاح، یہ سب چیزیں صرف اور صرف آپ کی عزت، دولت، ان چیزوں کو پھنسانے کے لیے ہوتا ہے۔ پھر عزتوں پہ ہاتھ ڈالتے ہیں، پھر عزت پہ ہاتھ ڈالنے کے بعد جب ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، پھر وہ بلیک میلنگ پہ اتر آتے ہیں۔ پھر وہ بلیک میلنگ ایسی کرتے ہیں کہ ان کے جو زیادہ مسئلے ہوتے ہیں، یا یہ سمجھیں کہ بار بار پیسے بھی نکالنا چاہتے ہیں، پھر وہ پیسے کا بھی تقاضا کرتے ہیں، اور اس طرح وہ بلیک میل کرتے رہتے ہیں۔ یہ جو کچھ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ اس کا ایک اور بھی طریقہ میں بتا دیتا ہوں کہ جب بھی کوئی آپ کو ایسی بات کرتا ہے روحانی نکاح، تو جیسے میں نے کہا کہ جُتی میں ہاتھ ڈال کے اس کو مارو، لیکن یہ بھی سوچو کہ اس کا ذکر آپ خود قرآن کو کھولیں، آپ اپنے علماء کے پاس جائیں، اپنے بڑوں کے پاس جائیں اور ان سے ڈسکس کریں کیا اس قسم کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ آپ دیکھیے کوئی ایسی آیت ہو جس میں روحانی نکاح کے بارے میں ڈسکس کیا ہوا ہو، آپ خود بھی اس کا ایک کہتے ہیں نا، اس کو تصدیق کریں۔ کم سے کم اتنی بڑی باتیں ہوتی ہیں، آپ کی عزتوں کے ساتھ کھیلا جاتا ہے، تو آپ کم سے کم اتنی تو تکلیف کریں کہ قرآن کو کھول کے آپ تصدیق تو کریں۔ آپ کا تصدیق بھی نہیں کرتے، تو اس کو تصدیق بھی ایک مرتبہ کر لیں۔ جو بھی مجھے سن رہی ہیں، اس کو تصدیق کریں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ حدیث کو بھی کھولیں، وہاں پہ بھی تصدیق کریں۔ دیکھ لیجئے، آپ کو یہ ساری چیزوں سے خالی ملے گا، ایسی کوئی چیز آپ کو بالکل بھی نظر نہیں آئے گی جس میں اس قسم کی بیہودہ باتیں کی ہوئی ہوں گی۔ امید کرتا ہوں یہ بڑا نازک سا ٹاپک ہے، اس پہ میں بار بار بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ عزتوں کا معاملہ ہے، ہماری بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کا معاملہ ہے، اس لیے میں اس پہ بار بار ڈسکس کرتا ہوں، بار بار اس پہ ویڈیو بناتا ہوں۔ تو میری یہ کوشش ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے میں آپ کو کلیئر کروں، یہ چیزیں بتاؤں کہ بھائی یہ سب کچھ جھوٹ ہے۔ تو میں نے کوشش کی ہے، پھر بھی اگر آپ کو دل میں آپ کے اگر کوئی سوال آتے ہیں تو وہ ضرور کیجئے، کیونکہ سوال کریں گے تو ٹاپک یا کوئی بھی موضوع ہوتا ہے، جب اس میں سوال زیادہ کیے جاتے ہیں، سوال و جواب کا سیشن ہوتا ہے، تو وہ زیادہ اور بھی واضح ہو جاتی ہیں چیزیں۔ تو کمنٹ کریں، انشاءاللہ کوشش یہی ہوگی، آپ کے جتنے بھی کمنٹس آئیں گے ان پہ میں بات کروں گا، ان کا رپلائی دوں گا، تاکہ بات اور بھی واضح ہو جائے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔